بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے لیکن جو اس میں سختی برتے گا دین اسے پچھاڑ دے گا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ سیدھی راہ پر چلو، میانہ روی اختیار کرو، لوگوں کو انعام کی خوشخبری دو اور صبح و شام اور رات کے خوشگوار وقتوں میں اللہ کی بندگی بجا لایا کرو۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اپنے سب تقاضوں کے ساتھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے تمام تقاضے ہماری فطرت کے مطابق ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ دین انسان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں دیتا، یہ دین ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک سلیم الفطرت آدمی اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان نعمتوں سے اس کو ایک خالق عظیم کے کائنات کے پس پردہ موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے اوپر اس خالق کے بے شمار احسانات پاتا ہے تو اس کا دل احسان مندی کے گرا قدر جذبے سے جھک جاتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھک جانے کا یہ طریقہ جو اس نے اختیار کیا ہے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اگر یہ صحیح نہیں تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال انسان کو صحیح طریقے کی تلاش میں لگا دیتا ہے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب خالق کائنات کی طرف سے دین اسلام ہے۔ یہ دین اتنا ہی آسان ہے جتنا پیاس لگنے پر پانی پی لینا۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، اور روح کی پیاس بجھانے کے لیے بھی ہمیں کچھ اعمال سر انجام دینا پڑتے ہیں۔ ان اعمال کا نام دین ہے۔ ہمارے وجود کے جتنے تقاضے ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا اور بسنا وغیرہ، ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، مصیبتیں جھیلتے ہیں، اور نہ جانے کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ یہ سب کام خواہ کتنے ہی مشکل ہوں ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو سر انجام دینے کے لیے ہم جان پر کھیل جاتے ہیں۔ ہمارے وجود کا ایک تقاضا پروردگار کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنا بھی آدمی کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی وہ ہر طرح کی مصیبت مول لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو اس تقاضے کا اسی طرح احساس ہو جیسے پیاسے کو اپنی پیاس کا احساس ہو جاتا ہے، اور بھوکے کو اپنی بھوک کا۔ پھر یہ بھی کہ یہ دین خود خالق کا ترتیب دیا ہوا ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی فطرت سے جس قدر واقف ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہوتا، اس لیے یہ حقیقت ہے کہ اس کا دیا ہوا دین مخلوق کی فطرت کے مطابق ہوگا۔ جس طرح ایک انجینئر ایک مشین بناتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے کام کیا لیا جائے گا، بالکل اسی طرح ہم انسانوں کو بنانے والے نے ہماری مشینری کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس نے آدمی کو اسی دین پر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی تخلیق ہی اس دین پر چلنے کے لیے ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمارے عبادت گزار بن کر رہیں۔